کیوں نماز کو قائم کریں، قرآن کو پڑھتے رہیں؟ کیونکہ یہ نماز جو ہے یقیناً بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں کس طرح سے نماز ہمیں برائی سے روک رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں تو کہوں گی سب سے پہلے جتنا بھی ہم جو آبجیکشن کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت سے ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے جو برائی سے رکتے نہیں ہیں، نماز تو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے خدا نخواستہ غیبتیں ہو رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بے نمازی جو بالکل تارک الصلاۃ ہے اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن نمازی جو ہے ان برائیوں میں ملوث نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ خود بخود نمازی کو خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا، صحیح ہے، وہ لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی غیبت کریں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ لڑ جگڑ کے لوگوں کے حقوق ضائع کریں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس کو بار بار یہ بتایا گیا لقمہ حرام کھاؤ گے، نماز قبول نہیں ہے۔ نمازی کو فریش رہنا ہوتا ہے، نیٹ کلین رہنا ہوتا ہے، کیونکہ وضو کرتا ہے وہ بہت زیادہ نیٹ نظر آتا ہے۔ نماز اگر جماعت کے ساتھ ہو تو آپ دیکھیں نماز جماعت پہ کتنی ڈیموکریسی ہے کہ آپ کا امام جماعت جو ہے وہ کیا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بدل سکتے ہو۔ اگر آپ نے جماعت کی نیت کی ہے اور ایک دم سے آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ دوسری رکعت سے فرادہ کی نیت کر سکتے ہو۔ کتنی ایسی باتیں ہیں۔ اچھا، خود بخود جب نمازی ہے اس کو پانی، مٹی، ٹائم، اسپیس، مون، پہلا مہینہ آ گیا، اب یہ والی عبادت کرنی ہے، قبلہ کس طرف ہے، وہ بار بار ڈائریکشن دیکھ رہا ہوتا ہے، کتنا نیچر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ ہم ابھی نیچر میں بیٹھے ہوئے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جب جاتے ہو تو آپ ہائیکنگ پہ جاتے ہو اور جہاں بھی جاتے ہو تو آپ کو بار بار دیکھنا ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اور پھر نماز میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ علی عباد الصالحین، جو آخر میں ہم سلام میں کہتے ہیں، تو صالح تمام بندوں پر آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرب ہے یا عجم ہے، یہ کون ہے، سب برابر نماز کے وقت۔ تو نماز بہت کچھ انسان کو سکھا رہی ہوتی ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم بے نمازیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بہت پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ اقم الصلاۃ، اور یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو اس اینگل سے ہم نے بات کی۔ دوسرے اینگل سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نماز 2 طرح سے ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے۔ ایک تو جو خود بخود ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا نمازی کے ذمے برائی رہنے نہیں دیتی، اس کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے سورہ ہود میں آیا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ ان الحسنات والی جو مشہور آیت ہے اس کو آپ پورا پڑھیں تو یوں ہے کہ نماز قائم کرو، دن کے 2 سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کرتی۔ آٹومیٹکلی نماز ایک کفارہ ہے، آٹومیٹکلی نماز جو ہے وہ ایک کلینزنگ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت پیاری ہے، اس کو ضرور عام کریں آپ، ٹھیک ہے، یہ حدیث بہت خوبصورت ہے، شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ نبی فرماتے الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہما، نماز ایک سے دوسری نماز کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہے ان کا کفارہ پہلی نماز اور اس کے بعد دوسری نماز، ایک سے دوسری نماز کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا بڑا کفارہ ہے، کتنا خوبصورت ہمیں کلین کرنے والا ہے۔ یا جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رات کی نماز دن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رات کی نمازوں کا بڑا خیال رکھیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہمیں تو وہ نصیب نہیں ملتے جو صلاۃ اللیل پڑھتے، جو تہجد متہجدین میں سے ہیں، جو مستغفرین بالاسحار میں سے ہیں۔ تو خود بخود یہ نماز جو ہے وہ بہت بڑا علاج ہے، بہت خوبصورت علاج ہے۔ بہت مشہور ہے یہ احادیث کہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ فلانی نماز تو پڑھتا ہے لیکن بے حیا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ کبھی نہ کبھی یہ نماز اس کو ضرور اس کو روکے گی، اس کو نور دے گی، اس کو لائٹ دے گی۔ وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، جس طرح بھی جا رہا ہے جانے تو دو، روکو نہیں کہو کیا فائدہ تیری نماز کا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔
اور کہتے ہیں وہ جوان اس نے توبہ کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. یا کچھ لوگ آ کر پوچھتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہمیں نہیں پتہ چلتا, کیا کریں, کوئی انڈیکیٹر بتائیں, کوئی نشانی بتائیں. تو آپ فرماتے تھے ہمیشہ یہ سوچو کہ یہ نماز کے بعد تمہارے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے, اس نماز کی وجہ سے تمہارے اندر ایک قوت گناہوں سے بچنے کی کتنی آتی ہے. اگر 10% گناہوں سے یہ بچا رہی ہے تو یہ 10% مثلاً قبول ہے. اگر 50% تم گناہوں سے بچ رہے نماز کی وجہ سے تو یہ 50% جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری نماز قبول ہے. اس طرح سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو نماز 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 سو نماز اور بے نمازی میں اگر موازنہ کریں, مقایسہ کریں, تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والے آہستہ آہستہ روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, بہت سے واجبات سے بھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں. پاک, نجس, حلال, حرام, لاپرواہ ہو جاتے ہیں. لیکن نمازی جتنا بھی گناہ کرے, جبکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گناہ سے مراد یہی ہے کہ آج کل یہ افسوس کے ساتھ وقت کا ضائع کرنا, غیبت کرنا, لیکن پھر بھی اس تارک الصلاۃ سے وہ بہت اس کی بنسبت بہت سی بیماریوں سے, برائیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے.